السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جب آپ اپنا شیڈو ورک کریں گے یا اچھا آج اس جو لیکچر ہے، یہ والا جو لیکچر ہے، اس میں ہم کیا کریں گے؟ ہم دو چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے. ایک، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ نے دوستی رکھنی ہے، کس طرح کے لوگ ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. دوسرا، کس طرح کے لوگوں سے آپ نے دور بھاگنا ہے. مزید ہم یہ اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ اگر آپ کی اپنی پرسنالٹی میں، آپ کے شیڈو ورک میں اگر آپ نے یہ چیزیں ڈھونڈ لی تو ان چیزوں کو ایریڈیکیٹ، یعنی کہ ان چیزوں سے جان کیسے چھڑوانی ہے، ان کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. تو ابھی یہ جو 10 منٹس ہے اس میں تو ہم کور کرتے ہیں کہ بیہیویئرز، لو وائبریشن بیہیویئرز ہوتے کون کون سے ہیں، یا ایسی چیزیں جو ہماری پرسنالٹی کو پیچھے لے کر جاتی ہیں، ہمیں ٹینشن میں رکھتی ہیں، ہمیں پرابلم دیتی ہیں، ہمیں تھکاوٹ محسوس کرواتی ہیں. پرابلم یہ ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا بھی بتا دوں کہ یہ جتنی بھی ٹرمینالوجی ہے یہ ہوتی انگلش میں ہے، اور میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو آتی ہے سب کچھ، ساری چیزیں آتی میرے مائنڈ میں انگلش میں ہی ہے. لیکن میرا دل ہوتا ہے کہ جو لوگ ابھی زیادہ انگلش یا زیادہ رجسٹر یا ٹرمینالوجی نہیں سمجھتے، ان کے لیے میں ان کو ٹرانسلیٹ کر دوں تو ٹرانسلیشن تھوڑی سی اوپر نیچے ہو سکتی ہے. کیونکہ ینگسٹرز ہیں زیادہ تر، جو انٹر، بیچلرز اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو میں ٹرانسلیٹ کر دوں، یا کوئی آلٹرنیٹیو اردو اچھا سا لفظ، میں کوئی ایزی سا لفظ بول دوں. تو ہاں، ان میں تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے میری طرف سے. آج ہم ڈھونڈتے ہیں سب سے پہلے ان 10 منٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لو وائبریشن بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں. تو یہ چیز سائیکولوجی سے بھی آتی ہے، اور اسپرچویلٹی یعنی کہ اسپرچول ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ، یہاں سے آتی ہے یہ ٹرمینالوجی. لو وائبریشن ہوتی کیا ہے؟ لو وائبریشن بیہیویئر، یہ جو چیز ہے یہ ریفر کرتی ہے ٹو پیٹرنز آف تھنکنگ. آپ کی ایک سوچ کس طرح کی بنی ہوئی ہے، فیلنگ، آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ کس طرح سے عمل میں آتی ہیں. ٹھیک، یعنی کہ آپ فیلنگس کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے، وہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی ہینڈل کر جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تو خیر ان کے لیے پرابلم ہوتی نہیں ہے، یا بڑی بڑی چیزوں کو وہ سمجھیں گے کہ چھوٹی چیز ہے. تو آپ کے یہ جو لو وائبریشن بیہیویئر ہے یہ ریفر کرتا ہے پیٹرن آف تھنکنگ. آپ سوچتے کیسے ہو، آپ چیزوں پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہو، آپ کے ٹریگرز کیا ہیں. ٹھیک، آپ کی جو فیلنگز ہے، زیادہ تر آپ خوش محسوس کرتے ہو یا زیادہ تر آپ لو محسوس کرتے ہو. اینڈ ایکٹنگ دیٹ ارائز فرام فیئر، آپ اپنے ڈر کو کیسے ہینڈل کرتے ہو. جیسے آپ کو اچانک سے کوئی خیال آ گیا کہ فلاں شخص مجھے چھوڑ جائے گا، ٹھیک، پھر اب آپ یہ چیز سوچ لیتے ہو کہ یہ صرف ایک خیال ہے، یہ حقیقت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا پھر آپ اگلے انسان کو جا کے، وہ جیسے ہوتا ہے کہ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے چھوڑ دیا، یا فلاں شخص جو ہے وہ کسی اور شخص کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو وہ جا کے ریئل میں اس کو جا کے تو زد و کوب کر لیتے ہیں، مارتے ہیں. تو اس طرح کا آپ کا بیہیویئر ہے. یا پھر آپ میچورٹی کے ساتھ کہ نہیں، اٹس جسٹ تھاٹ، کہ یہ صرف ایک سوچ ہے جو ابھی میرے دماغ سے گزری ہے. پھر آپ انسیکیورٹیز جو ہیں، ٹھیک، یہ بھی آپ کی لو وائبریشن میں آتی ہے. لوگوں کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں بہت سی، سب کی ہوتی ہیں، میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں. اور ان ریزالوڈ پین، ان ریزالوڈ پین، یہ سب سے زیادہ اس چیز پہ آپ نے دھیان دینا ہے جب آپ نے شیڈو ورک کرنا ہے. کچھ آپ کے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کوز کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو ان ریزالو پین ہوتی ہے یہ بھی آپ کے لو وائبریشن بیہیویئر میں آتا ہے. اور ایموشنل کانشیسنیس، اگر آپ کی جو ایموشنل انکانشیسنیس ہے اگر آپ میں، ٹھیک، یعنی آپ مطلب ویسی چیزوں پہ ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں، آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہی نہیں ہو. کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی، آپ کو غصہ آ گیا، کسی نے آپ سے کچھ بولا، آپ خوش ہو گئے. آپ کا جو موڈ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے دوسروں کے اوپر. زیادہ تر یہ جو لوگ فرینڈز وغیرہ ہوتے ہیں، جو یا کوئی سرٹن بیہیویئر ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ موڈ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ ایموشنلی جو ہیں وہ کانشیس ہیں یا انکانشیس ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں یا نہیں ہیں. اینڈ دیٹ لوور ونس مینٹل، ایموشنل اینڈ ریلیشنل ویل بینگ. اب یہ تمام بیہیویئرز اور اس کے علاوہ
وہ تمام بیہیویئر جو انسان کی سیلف اسٹیم، مینٹل ہیلتھ، ایموشن اور جو ریلیشن شپس میں آپ کی جو ویل بینگ ہوتی ہے، ریلیشن شپس آپ اچھے بنا سکتے ہو یا پھر آپ نہیں اچھے بنا سکتے، اس کی جو ویل بینگ ہے یعنی ریلیشن شپ بنانے، رشتے نبھانے کی جو آپ کی پاور ہے، ان تمام چیزوں کو جو بھی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں لو وائبریشن بیہیویئرز میں۔ بچوں وائبریشن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کس چیز کو رہے ہیں، تو یہ ہے ایک انسان کا اپنا ٹیمپرامنٹ، ٹھیک، ایک انسان کی اپنی پرسیپشن، اسے ہم کہتے ہیں وائبریشن۔ یہ جو آج کل ٹک ٹاک پہ یا ویسے ادر جہاں پہ بھی آپ شارٹس یا ریلز دیکھتے ہو وہاں پہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی اور میری وائب نہیں ملتی، تو ایک انسان کا جو فل ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اسے ہم وائبریشن کہتے ہیں۔ تو آپ کی وائبریشن میں یا بیہیویئر میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ لو وائبریشن ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ پہ ہیں، آپ اپنا شیڈو ورک کر رہے ہو یعنی اپنی پرسنالٹی کو ڈھونڈ رہے ہو، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اینڈ سپریسڈ ایریاز اینڈ ان نون ایریاز کو ڈھونڈ رہے ہو، اگر ان میں یہ چیزیں ہیں تو آپ کو ان پہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگوں میں جو آپ کے آس پاس ہیں، جو جن کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہو، آپ ان کے فرینڈ ہو یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں، تو ان میں اگر یہ چیزیں ہیں اور وہ ان چیزوں پہ کام نہیں کرنے والے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، 1 سال 2 سال ان کے ساتھ رہنے کے بعد، ویسے 6 منتھ میں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ انسان جو ہے یہ اپنے جو بیڈ وائبریشن ہے، لوور وائبریشن ہے، ان بیہیویئرز میں یہ انسان جو ہے یہ انکانشیس ہے، اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پرٹیکولر بیہیویئر ہے یہ اچھے نہیں ہیں یا یہ اس کے ریلیشن شپ کو آپ کو اسپیشلی افیکٹ کر رہا ہے۔ تو اگر کسی دوسرے انسان میں یہ چیزیں ہیں اور وہ اس پہ کام نہیں کر رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے انسان سے دوری اختیار کرنی ہے ہر صورت، کیونکہ جتنا زیادہ آپ ایسے شخص کے ساتھ رہو گے جس کی وائبریشن لو ہے، اتنا زیادہ آپ کو بعد میں پریشانی ہوگی۔ وہ ہوتا ہے نا انسان غلط ٹرین میں بیٹھ جائے تو جتنی دیر تک آپ ویٹ کرتے رہتے ہو، اسٹیشن جو ہیں وہ گزرتے رہتے ہیں، اور اتنا ہی زیادہ خرچہ اور ایفرٹ جو ہے وہ ہوتی ہے واپس اپنے ریئل گاڑی میں بیٹھنے کے لیے یا ریئل اسٹیشن پہ واپس آنے کے لیے۔ تو جتنی دیر بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا نقصان ہوتا ہی رہے گا اور نقصان بڑھتا رہے گا۔ تو جلدی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا، اور جن لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں یا کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے اور ادر تھنگس وٹ ایور دس جنریشن از ڈوئنگ، تو جو بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کو کر لیتے ہو، ڈھونڈ لیتے ہو، ان کی نشاندہی کر لیتے ہو، تو پھر آپ نے ایسے شخص سے دور ہو جانا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں یہ لو وائبریشن بیہیویئر کیا ہے۔ ایک، اگر آپ کسی کو بھی کرونک کمپلینر ہے، کوئی ہر وقت شکایت کرتا رہتا ہے، اسے لوگوں سے پرابلم ہے، لوگوں کی بیہیویئر سے پرابلم ہے، اگر وہ فیل ہو رہا ہے کسی چیز میں تو جو مسئلہ ہے وہ اگلا انسان ہے، وہ نہیں۔ تو کرونک کمپلین، جو انسان بس ہر ٹائم کسی نہ کسی چیز کی کمپلین کرتا رہا، تو یہ ایک اچھا بیہیویئر نہیں ہے۔ پھر بلیمنگ ادر فار پرسنل پرابلم، یہاں پر بھی کچھ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے کلاس نہیں اٹینڈ کرنی ہوتی، نہ خود پڑھنا ہوتا ہے، نہ محنت کرنی ہوتی ہے، اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے کون پرابلممیٹک ہوتا ہے جی، وہ الزام لگا دیں گے کہ کالج نہیں اچھا، ٹیچرز نہیں اچھے، یا اور بھی چیزوں کو بلیم کریں گے۔ پھر پلینگ دا وکٹم کانسٹنٹلی، اگر کوئی انسان ہر ٹائم بس وکٹم مینٹیلٹی میں ہو، میرے ساتھ تو لوگ برا کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور میں تو جی بہت زیادہ بیچارہ ہوں، تو اگر کسی کا یہ والا بیہیویئر ہو تو اچھا، اس کے ماں باپ نے بھی اس کے ساتھ برا کیا ہو، اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ برے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے یا وہ جاب پہ نہیں سیٹل ہو رہے، تو ایسے انسان نے کبھی بھی عمل نہیں کرنا، اس نے بس یہ سیکھ لیا ہے اور اس نے یہی کرتے رہنا ہے، کانسٹنٹ وکٹم اس نے پلے کرتے رہنا ہے۔ آج کل ایک ڈرامہ بھی چل رہا تھا کوئی، تو ڈرامے کا نام وہ میں نے کلپس میں ہی دیکھا تھا، تو میں بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو کو۔